بہت سارے ہمارے حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر ندوی دامت برکاتہم العالیہ کے انتظار میں تھے۔ الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو، ہمارے حالات کے مناسب ہو، کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی عصر کے بعد علماء کرام کی ایک مختصر سی تعداد مسجد میں تھی اور ان کے سامنے کچھ باتیں بے تکلفی کے ساتھ عرض کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک بات یہاں دہرانا چاہوں گا میں۔ امت کے جو کچھ حالات ہیں، یہ حالات کام کے متقاضی ہیں، اور اس وقت ہم لوگ بیانات میں اور جلسوں میں اور سوشل میڈیا پر اور مختلف محاذوں پر ری ایکشن اور رد عمل ظاہر کرنے میں تو بڑے چست ہیں، لیکن جو کام کرنے کے ہیں اور جن کی ضرورت ہے ان کی طرف جیسا متوجہ ہونا چاہیے ویسا متوجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایک عملی امت بنایا تھا، کام کرنے والی امت۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات روایات حدیث میں ملتے ہیں، مگر مجموعی طور سے دیکھا جائے تو ان سوالات کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک نئی امت کے لیے رہنمائی کی اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے بہت زیادہ سوالات ہونے چاہیے تھے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سوالات کی تعداد کم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ایک عملی جماعت تھی، باتیں کرنے والی جماعت نہیں تھی، کام کرنے والی جماعت تھی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک محلے سے کسی کو مثلاً چار مینار جانا ہو، تو چونکہ یہاں کی مثال تو میں جانتا نہیں اس لیے اپنی ہی مثال دے رہا ہوں، تو ایک آدمی اگر اپنے محلے میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر پوچھے کہ بھئی مجھے چار مینار جانا ہے، راستہ بتاؤ، اور راستہ بتانے والا اس کو بتائے کہ دیکھو بھئی آگے سے جاؤ، دائیں مڑو، پھر بائیں مڑو، پھر فلاں چوراہا آئے گا، فلاں سگنل آئے گا، تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ آدمی بیسیوں سوالات کرے گا۔ لیکن وہی آدمی اگر چلنا شروع کر دے اور جس موڑ پر اسے پوچھنے کی ضرورت آئے وہاں پر پوچھ لے،
تو صرف 2-3 جگہ پوچھے گا اور باقی وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. لیکن جو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سوالات کرے گا اس کے پاس سوالات کی بھرمار رہے گی، مگر جائے گا نہیں، وہ پہنچے گا نہیں آسانی سے منزل کو. ہماری صورتحال ایسی ہی ہے. ہم لوگوں کے پاس باتیں بہت ہیں، کام کی جیسی ضرورت ہے ویسا کام ہم نہیں کر رہے. علماء اور خواص ہوں یا عوام الناس ہوں، سب سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ جلسوں کو کوئی لطف و لذت کا ذریعہ نہ بنائیں، وقت گزاری کا ذریعہ نہ بنائیں. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ دل اتر گیا ہے جلسوں سے. بہت سے جلسوں میں جانے سے گریز کرنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے. مدرسے والے بھی جلسے کرتے ہیں، بہت بلاتے ہیں مدرسے والے، جلسے زبردست کرنا چاہتے ہیں، کام اچھا کرنا نہیں چاہتے. کچھ عرصے سے میں نے مدرسے والوں سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ٹھیک ہے میں جلسے میں آؤں گا، مگر آپ اپنے مدرسے کے بچوں کی تلاوت کی ریکارڈنگ مجھے بھیج دیجئے پہلے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جلسے میں بھی حاضری کا سوچوں گا. تو عجیب عجیب تجربے سامنے آتے ہیں. ایک مدرسے والوں نے فون کیا 7واں جلسے خمار بندی ہے، لڑکیوں کو 10 خمار فضیلت دی جا رہی ہے. میں نے کہا بھائی بخاری ترمذی بڑی کتابیں ہیں، میں تو نورانی قاعدے کا آدمی ہوں، بچیاں قرآن شریف کیسا پڑھتی ہیں وہ مجھے بھیج دیجیے، پھر اس کے بعد میں سوچوں گا جلسے میں آنا ہے نہیں آنا. مدرسوں کا حال یہ ہے کہ ہماری لڑکیوں کے مدرسوں میں ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت اچھی ہوگی صورتحال، اللہ کرے، مگر ہم تو اپنے اطراف جیسے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ 5 سال تک بچیاں ایک مدرسے میں پڑھتی ہیں اور اس مدرسے کا خرچ فرض کیجیے کہ سالانہ 10 لاکھ روپے ہے، تو 50 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور امت کی بیٹیوں کے 5 سال لگے. مگر وہاں سے پڑھ کے نکلنے والی نہ تجوید کی معلمہ بننے کے قابل ہے، نہ عربی کتابوں کی معلمہ بننے کے قابل ہے. اس کو منہاج پڑھانے کے لیے کہا گیا تو شرح پوچھ رہی ہے. اور میں نے خود دیکھا لڑکیوں کے مدرسوں میں کہ استاد کے سامنے خود چونکہ پردہ ہے، ان کے سامنے خود اردو شروحات رکھی ہوئی ہیں، یہ کیا پڑھائیں گے؟ تو میں عرض کرتا ہوں بھائی امت کے 50 لاکھ روپے اور امت کے 50 لاکھ سے زیادہ قیمتی امت کی ان بیٹیوں کا 5 سال کا وقت ہے. ناظم مدرسہ خدا کو کیا جواب دے گا کہ اس 5 سال کے عرصے میں امت کے 50 لاکھ خرچ کر کے ان بیٹیوں کے 5 سال لے کے وہ نہ ایک تجوید کی معلمہ دے سکتا ہے، نہ عالمیت کی معلمہ دے سکتا ہے. بعض مدرسے والوں سے میں نے عرض کیا کہ بھائی میں سال بھر خدمت کرنے تیار ہوں آپ کی کہ آپ کے مدرسے میں تعلیم کیسے بہتر ہو. تو وہ بہت سفارشیں لگاتے ہیں کہ بھائی جلسے میں آ جاؤ. میں کہتا ہوں 1 گھنٹے کے جلسے کے لیے 1 دن ہمارا لگانا چاہتے ہو، ہم کام کے لیے 1 سال تیار ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے آپ کام کرنے تیار نہیں. یہ مدرسوں کی ایک مثال آ گئی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جلسے مقصود نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. مدرسوں کی کامیابی، ہمارے بڑے بھائی صاحب مدثر لہو کی ایک بات ہمارے بھی مدرسوں کے کام کے سلسلے میں ہمارے بہت کام آئی، ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ جلسے اور اشتہار بچوں کو نہیں لاتے، بچے بچوں کو لاتے ہیں. جو مدرسہ اچھا چلتا ہے تو وہاں بچے بچوں کو لاتے ہیں، جلسے اشتہار بچوں کو نہیں لاتے. تو غرض یہ کہ میرے دوستوں ایک عملی امت جو ہے قوال بن گئی ہے. جلسے بڑے بڑے ہیں، لمبے لمبے ہیں، باتیں بڑی بڑی ہیں. اس عنوان پہ بھی میں نے عرض کیا کہ بھائی اب ہم بہت چیخیں گے، چلائیں گے، اپنا درد ظاہر کریں گے، رونا روئیں گے. بھائی کیا ہونے والا ہے اس سے؟ کچھ کرنا ہے یا جلسے کر کے بیوہ کے رونے کی طرح رونا رونا ہے صرف؟ یہ کچھ عملی کام کریں گے. میرے دوستو بہت فکر کی ضرورت ہے. ایک بات اور میں نے سنائی تھی کہ 2014 کے الیکشن کے بعد بہت فکر تھی کہ بھائی امت کے لیے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے. تو جو بھی علماء مل رہے تھے جن سے ہمارا بے تکلفی کا تعلق ہے،
عمر میں زیادہ بڑے نہیں ہیں، وہ ہم ان سے سب سے عرض کر رہے تھے کہ مولانا کوئی ایسی شکل ہو، کچھ لاہے عمل ہو، جلسے سب کچھ ہو رہے ہیں مگر دشمن اپنا ٹاسک پورا کر رہا ہے، اپنا ہدف اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے، اور ہمارا گراف روز بروز نیچے آتا جا رہا ہے، ناکامیاں مسلسل ایک کے بعد ایک ناکامیاں ہیں۔ اسی دوران مولانا خالد بیگ ندوی صاحب حیدرآباد تشریف لائے تھے، ایک اسکول کو جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے بھی یہی بات کہنے لگا، سب سے کہہ رہا تھا اس وقت، میں ان سے بھی کہنے لگا، تو مولانا نے میری بات کا جواب نہیں دیا، مجھ سے ایک تنظیم کا نام لے کر کے پوچھا، جس تنظیم کا اس وقت اس ملک میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ چل رہا ہے ہمارے برادران وطن کی، اس تنظیم کا نام لے کے مجھ سے پوچھا کہ مولانا حیدرآباد میں یا تلنگانہ آندھرا پردیش میں اس تنظیم کا صدر کون ہے، آپ کو نام معلوم ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں معلوم مجھے، نہ حیدرآباد کے صدر کا نام معلوم ہے، نہ تلنگانہ آندھرا کے صدر کا نام معلوم ہے۔ کار میں جتنے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب انگریزی زبان کے ماہر ہیں، تاجر ہیں، LLB ہیں، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا نہیں معلوم۔ ایک صاحب لندن سے جرنلزم کا صحافت کا کورس کیے ہوئے، ان سے پوچھا گیا، ان کو بھی نہیں معلوم۔ سافٹ ویئر انجینئر تھے، ان سے پوچھا گیا، ان کو بھی نہیں معلوم۔ پھر مولانا نے کہا کہ آپ جا کے پوچھ لیجئے، اس تنظیم کے قومی صدر کا نام بھی بعض وجوہات سے باہر آ گیا ہے، ورنہ وہ بھی باہر نہیں آتا۔ باقی آپ اچھے اچھے پڑھے لکھوں سے پوچھ لیجئے، بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، شاید انگلیوں پہ گنے جانے والے، جن کو اس تنظیم کے شہر کے یا ریاست کے صدر کا نام معلوم ہوگا، باقی کسی کو ان کا نام معلوم نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کام میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم ایسے لوگ ہیں جن کو نام کی فکر ہے، جلسے میں ہمارا نام ہو، اشتہار میں ہمارا نام ہو، ہورڈنگ پہ ہمارا نام ہو، بینر پہ ہمارا نام ہو، جلسے میں ہمیں بلایا جائے۔ مولانا کہنے لگے کہ ہم اس قوم کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پڑوسی ملک کے ایک واعظ ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں مگر بالعموم اصلاحی اور اچھے باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کلپ آیا ان کا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کا ایسا کر لیں گے اور فلاں کا ایسا کر لیں گے۔ وہ کہنے لگے ہم ان کا کیا مقابلہ کریں گے، ہمارے اور ان کے درمیان اتنا بڑا فرق ہو گیا اخلاقی اور تمدنی اعتبار سے، ہم ان کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے بیت الخلاء کے لوٹے کو بھی چوری سے بچانے کے لیے زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے، اور سبیل کے پانی کے گلاس کو بھی زنجیر سے باندھنا پڑتا ہے۔ جس قوم کے بیت الخلاء کے لوٹے کی حفاظت کے لیے زنجیر باندھنے کی ضرورت پڑے اور سبیل کے پانی کے گلاس کو زنجیر باندھنے کی ضرورت پڑے، وہ قوم کیا مقابلہ کر سکے گی ان قوموں سے جو تمدن میں ہم سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ آج بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی کا کوئی سوال نہیں ہے، اور خطرہ دین کو نہیں ہے، خطرہ خاندانی مسلمانوں کو ہے۔ اللہ میری، آپ کی، ہماری نسلوں کی سب کی حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک۔ مسئلہ دین کا نہیں ہے، مسئلہ نام نہاد خاندانی مسلمانوں کا ہے۔ تو غرض یہ کہ میرے دوستو، ایک ایسے وقت میں جب کہ دشمن حرکت و عمل میں مشغول ہے، ہم جلسوں میں مشغول ہیں۔ ہمارے جلسے ہمارے کام کو بنا نہیں سکتے، ہماری بگڑی کو بنا نہیں سکتے، ہماری صورتحال کو تبدیل کر نہیں سکتے۔ اس عنوان پر ابھی ایک آدھ ہفتہ پہلے ہی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جمعہ میں مضمون تحریر فرمایا اخبار میں، اور اس میں مولانا نے اس کے لڑکیوں کے ارتداد کے 3 بنیادی اسباب ذکر فرمائے۔ مولانا نے پہلا سبب ذکر فرمایا تربیت کی کمی، دوسرا سبب ذکر فرمایا مخلوط تعلیم، اور تیسرا سبب ذکر فرمایا شادیوں کا مہنگا اور دشوار ہونا۔ بالکل حضرت کی باتیں بجائیں، اسی کی روشنی میں اسی دن جمعہ کو میں نے بھی چند باتیں عرض کی ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پر ہوں گی۔ تھوڑی سی میں نے ترمیم کرتے ہوئے، اس میں تغیر کرتے ہوئے میں نے کہا کہ
اس کو میں اس طرح سے بھی عرض کر سکتا ہوں کہ ایک ہے گھریلو تعلیم و تربیت، اور ایک ہے اسکولوں اور تعلیم گاہوں کی تعلیم و تربیت، اور تیسری چیز ہے شادیوں کا مہنگا اور دشوار ہونا۔ اب جو اسباب ہیں ان اسباب کا حل کرنا ہے آپ کو۔ آپ حل نہیں کریں گے، جلسے کریں گے، جلسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ گھریلو تعلیم و تربیت کے لیے سب سے بنیادی چیز ماؤں کا تربیت یافتہ ہونا ہے۔ لیکن اس وقت مسلم معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم جب عملی زندگی میں پڑھ لکھ کے آئے تھے اور امامت میں تدریس میں مشغول ہوئے تھے عملی زندگی میں، تو جو معاملات عموماً سامنے آتے تھے گھریلو جھگڑوں کے، تو اس میں عام طور پر لڑکے والوں کی زیادتیاں ہوتی تھیں۔ لیکن اب ادھر 20-25 سال کے عرصے میں ایسا معکوس انقلاب ہے کہ اب جو جھگڑے پیش آ رہے ہیں اس میں لڑکے یا لڑکے والوں کے ظلم کے واقعات بہت کم ہیں، نہیں بول رہا ہوں میں، بہت کم ہیں۔ اب زیادہ تر واقعات وہ ہیں جس میں لڑکی والوں کا ظلم اور لڑکی کی زیادتی ہے۔ ہماری بچیوں کی تربیت اتنی بگڑ گئی ہے۔ ٹی وی کا ایک نقصان جو عام طور پر لوگوں کے سامنے اب واضح ہے، جب ہم شروع میں آئے تھے پڑھ کے تقریر کرتے تھے تو بہت سے سمجھدار بڑے لوگ ملتے تھے ہم کو، مولانا آپ کو نہیں معلوم ووٹ تقریر کر رہے ہیں آپ ٹی وی کے خلاف، مگر اس کے بغیر کام نہیں چلتا، بہت ضروری ہے، ایسا ہے ویسا ہے بولتے تھے۔ مگر آج کوئی بولنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے وہ اب لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے۔ بے حیائی کا نقصان بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ مگر ایک اور بدترین نقصان آپ کو بتاؤں، وہ نقصان ہے حرص کا۔ حرص آج ہماری بچیوں کو جو چیز برباد کر رہی ہے اور ہماری عورتوں کو جو چیز برباد کر رہی ہے وہ حرص ہے، اور یہ نقصان بے حیائی کے نقصان سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ بے حیائی کے انتہائی سنگین راستوں پر ڈالنے والا مرض ہے۔ یہ جو ٹی وی پر اشتہارات دیکھتے ہیں، جو ماڈلنگ ہوتی ہے، جو فلمیں دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے کپڑوں کا شوق، چیزوں کا شوق، فون کا شوق، جوتوں کا شوق، برتنوں کا شوق، فرنیچر کا شوق، ایک چیز کا شوق اس قدر غالب آ گیا، شریف گھروں کے بچے موبائل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، سائیکل چوری کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، بائک کی چوری میں پکڑے جاتے ہیں۔ کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ ان بچوں کو شوق لگ گئے ہیں، جیسے وہ بچوں کو لگ گئے ہیں ایسے ہی ہماری بچیوں کو لگ گئے ہیں، ہماری عورتوں کو لگ گئے ہیں۔ تو اب ہماری عورتوں کی صورتحال ایسی ہے کہ اب ہماری عورتیں اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہیں، اب ہمارے بچے یا تو اسکولوں کے حوالے ہیں یا ٹی وی کے حوالے ہیں، دونوں میں سے کسی کے حوالے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں، تو ہمیں سب سے پہلا کام اپنے تعلیمی اداروں کو قائم کرنا ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم جہاں کام کرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، خود وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ ایک مسجد ہے بالکل ہمارے قریب، اس مسجد سے لگا ہوا اسکول ہے، اس میں 95% بچے مسلمان ہیں، اور وہاں پر آپ اسکول کے سامنے سے گزر جائیے تو گھنٹوں میوزک کی آواز آئے گی۔ ہم 3 سال کے بچے کو لے جا کے اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ اسکول ان کو وہ کلچر سکھا رہا ہے جو بے حیائی والا کلچر ہے۔ ہمارے بچے جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے قریب میں ایک اسکول کی عمارت ایک مسلمان کی، بہت مالدار اور بہت بااثر آدمی شہر کے، کتنے بااثر تفصیل بولنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ نشاندہی ہو جائے گی۔ اور اس اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں، مجھ سے خود ایک بچے نے کہا کہ ہمارے اسکول میں اگر 2 سیکشن ہیں اور 70 بچے ہیں تو اس میں سے 65 بچے مسلمان ہیں، مگر اسکول میں جمعہ پڑھنے کا پرمیشن نہیں ہے۔ کچھ لوگ نمائندگی کرنے کے لیے گئے لیڈی پرنسپل کے پاس کہ بھائی ان بچوں کو باہر جانے کی نہیں، صرف اندر آدھا گھنٹہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، مگر اس خاتون نے کہا کہ نہیں، یہ تعلیم کا مندر ہے، آپ اس میں دوسری چیزیں مت لائیے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کا جھوٹ ہے بالکل۔
وہ تعلیم کے نام پر بہت سی غلط چیزیں تھوپ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اس میں مبتلا کر رہے ہیں، مگر وہ ایسا کہنے لگی۔ خیر آگے کی ایک بات ہے جو بہت سنگین ہے۔ اس عورت نے پھر یہ کہا، اس اسکول کا نام غیر مسلموں والا ہی نام ہے، اس عورت نے پھر اس کے بعد جو بات کہی وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ ہمارے اسکول جب پرانے شہر میں یعنی مسلمانوں کے علاقے میں قائم ہو رہے تھے، وہ چین ہے اسکولز کی، بہت سارے اسکول ہیں ان کے، تو اس نے کہا کہ جب پرانے شہر میں ہمارے اسکول قائم ہو رہے تھے تو ہمیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں وہاں پر ہم کو بچے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، لیکن آج ہزاروں بچے پرانے شہر میں مسلم آبادیوں میں ہمارے اسکولوں میں موجود ہیں۔ آج تک کوئی پرانے شہر میں جمعہ کے واسطے پوچھنے کے لیے نہیں آیا، آپ یہاں پوچھنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ آپ بتائیے کون ذمہ دار ہے؟ کس کو بولیں گے آپ ہندو تنظیموں کو گالیاں دیں گے؟ آپ کسی پارٹی کو برا بولیں گے؟ آپ کے اندر خود اتنی بے حسی ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایک باپ اپنے بچے کو کسی ایسے اسکول میں جہاں پر غیر اسلامی اور غیر انسانی اور بے حیائی والا کلچر ہے وہاں لے جا کے داخل کرتا ہے، بلکہ اب تو شرک و بت پرستی والا کلچر ہے، وہاں لے جا کے داخل کر رہا ہے، نرسری میں داخل کر رہا ہے، اور وہ اسکول 10th تک ہے، تو ایک باپ بہت موٹی فیس دے کر بیک جنبش قلم وہ فیصلہ کر رہا ہے، اسکول نہیں کر رہا ہے، وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میرا بچہ 13 سال تک جمعہ اسی دن پڑھے گا جب اسکول کو چھٹی ہوگی۔ اسکول والوں نے نہیں کیا ہے فیصلہ باپ نے کیا ہے، موٹی فیس دے کے کیا ہے، لاکھوں روپے کا ڈونیشن دے کے کیا ہے، اس نے طے کیا کہ اس اسکول میں 10 تک پڑھاؤں گا میں، اور نرسری میں داخل کیا تو اس نے خود فیصلہ کیا ہے 13 سال کے لیے کہ میرا بچہ جمعہ اسی دن پڑھے گا جب اسکول کو چھٹی ہوگی، اگر توفیق ہو گئی تو پڑھ لے گا، نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، کمانے والا بن جائے میرا بچہ، مسلمان بنے نہ بنے مجھے پرواہ، نعوذ باللہ اس کی نہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ دوسرے ذمہ دار؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جو تعلیم و تربیت کا کام ہے، چاہے گھر کی تعلیم و تربیت ہو، چاہے تعلیم گاہوں کی تعلیم و تربیت ہو، اس کو اگر ہم کو صحیح رخ پہ لانا ہے تو جب تک ہم اپنے تعلیمی اداروں کا کام نہیں کریں گے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے آج کا کیمپ بھی تھا آپ کا، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے، ابھی فون سے نکال کے سناؤں گا آپ کو تو دیر ہو جائے گی۔ 1974 میں 1974 میں حضرت ایک بیرونی دورے سے واپس آئے تھے۔ اس وقت حضرت سے کسی نے پوچھا، حضرت نے فرمایا، حضرت کے مواعظ میں ہے، وہ مدھیہ پردیش وغیرہ کے علاقے میں حضرت کے بیانات تھے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ میں کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، تو ہم اس سے کہیں گے کہ ایک اسکول قائم کرو، اسکول قائم کرو۔ اور اگر کوئی کہے کہ بھائی کہاں اس چکر میں پڑے ہوئے ہو، مسجد میں ایک مینار ہے، ایک مینارہ اور بنا دو، مسجد میں حوض بنا دو، کوئی لنگر خانہ قائم کر دو، کوئی مسافر خانہ قائم کر دو، تو بھی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اسکول قائم کیجئے۔ مولانا حضرت نے فرمایا میں مدرسے کا آدمی ہوں، مدرسے کی اہمیت کو جانتا ہوں، لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر بچہ مدرسہ نہیں آ سکتا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسکول قائم کریں۔ پھر حضرت کا لمبا مضمون ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت نے اس وقت فرمایا تھا 1974 میں، آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسل بچے اور ہم کوئی مضبوط کام کریں تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں گے، اپنا پیٹ کاٹیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے۔ ابھی میں پرسوں ایک حیدرآباد کی سلم بستی میں تھا، وہاں بھی سنا رہا تھا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی آپ کے حالات کے اعتبار سے کچھ کام کی ہو۔ ہمارے حیدرآباد میں اور اطراف میں غیر مسلموں میں وہ لوگ جو پسماندہ ذات کے سمجھے جاتے تھے، چھوٹی ذات کے سمجھے جاتے تھے،
آج عصری تعلیم میں وہ مسلمانوں سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور مسلمان ان سے بہت پیچھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ہوائی اڈے پر اترا میں، چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا وہ، تو ایک مولانا جو لینے آئے تھے، جب میں باہر نکلا تو وہ بہت خوشی سے بولنے لگے، وہ دیر سے میرے انتظار میں تھے، پھر گاڑی میں بٹھایا، کہنے لگے مولانا آپ آئے تک جب سے بیٹھ کے یہاں بات کر رہا تھا میں، اور یہاں پر جو باہر 40 مسلمان ڈرائیوراں ہیں یہاں پہ، تو میں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر میں نے ان سے کہا مولانا جو چیز آپ خوشی کی سمجھ رہے ہیں وہی چیز تو ہمارے لیے غم کی ہے۔ مسلمان بس اوبر، اولا اور آٹو ڈرائیور بننے کے کام کا رہ گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا ایئرپورٹ میں اندر کتنے مسلمان ہیں۔ جن لوگوں کی بستیاں گاؤں میں بالکل الگ ہوتی تھیں، بالکل اچھوت تھے، آج وہ تعلیم کے اعتبار سے مسلمانوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ غیر مسلموں کی بستیوں میں لے جا سکتا ہوں میں، حیدرآباد میں کہتا ہوں، میں حیدرآباد کے اطراف بالکل پسماندہ ذات کے غیر مسلموں کی بستیوں میں لے جا سکتا ہوں، جہاں پر 99% بچے اسکول کی تعلیم پا رہے ہیں، اور مسلمانوں کی ویسی بستیوں میں ہم لوگ کامیابی سے مدرسہ بھی نہیں چلا سکتے۔ تجربے کر کے بول رہا ہوں آپ کو میں۔ مسلمان اتنا پسماندہ ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ آپ دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی نسل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں آنے والی، تو آپ کو اپنی تعلیم گاہیں قائم کرنا ہے۔ عصری تعلیم گاہوں میں صرف مخلوط تعلیم نہیں، پورا تعلیم کا سسٹم ایسا ہے جو انسان کو ملحد اور بے دین بنا دیتا ہے۔ اور اب تو دھڑلے سے شرک کے کام ہمارے بچوں سے کرائے جا رہے ہیں۔ میں ایسی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ سے، جن سے سنا راست انہی کی باتیں سنا رہا ہوں۔ ایک حافظ صاحب نے مجھ سے کہا، میں اسکول کے سامنے سے گزر رہا تھا، میرا بچہ گنیش کے منڈپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اسکول میں۔ میں نے جا کے اسکول والوں سے حجت کی، ان لوگوں نے خیر معافی آفی چاہی، بہت گڑبڑ ہوئی، مگر ایسا جا کے دیکھنے والا کوئی ایک آدھ ہے۔ ایک حافظ صاحب کا سنا رہا ہوں دوسرے، ان کے بچے کو ایک ایسا ہی مشرکانہ کردار دیا گیا سالانہ پروگرام میں، وہ گئے بحث کرنے کے لیے، بحث کی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس خاتون نے یہ کہا آپ کے جیسے ایک آدھ آتے پوچھنے کے لیے، ہزاروں بچے آپ کے ہمارے پاس ہیں، ان کے ماں باپ پوچھنے کے لیے نہیں آتے ہمارے پاس، ہم جیسا چاہیں ان کو ڈھال دیتے ہیں، ان کو ڈھال۔ تو میرے دوستو قربانی دو۔ میرے گھر میں ایک مرتبہ ایک عورت کام کرنے والی آئی، کئی برس پہلے کی بات ہے، اس وقت 700 روپے کی قیمت تھی، اب نہیں ہے، 15 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً۔ آگے بولنے لگی میرا شوہر کماتا ہے، گھر چلانے کے لیے مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا بچہ ایک اسکول میں پڑھتا ہے اچھے، اور 700 روپے اس کی فیس ہے، میں صرف اس کی فیس کے لیے ایک گھر میں کام کرتی ہوں۔ ہمارے گھر میں کثرت کے ساتھ آندھرا کی عورتیں کام کرتی ہیں، جتنی عورتیں کام کرنے کے لیے آئیں ان سب کے بچے بہت اہتمام سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی بستیوں کی صورتحال اس کے برعکس ہے، اس کے برعکس۔ تو تعلیم بھی نہیں ہے، اور تعلیم کے لیے جو ماحول ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے وہ ماحول بھی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، تقریر بہت کی جا سکتی ہے، بہت کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں، بڑی پرجوش باتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کریے، آپ اپنے اسکول قائم کیجیے، اپنے ادارے قائم کیجیے۔ ناندیڑ میں مثال کے طور پہ مسلمانوں کا ماحول ہے، ٹھیک ہے، ایک حد تک ماحول ملا ہوا ہے، تھوڑا سا فاصلے پہ جائیے آپ، قصبات کی جو لڑکیاں ہیں، مسلمان لڑکیاں، تو وہ کہاں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے؟ سرکاری اسکول جاتی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں اگر وہ پہلی جماعت سے پڑھ رہی ہے مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک، تو 10 سال تک غیر مسلم لڑکوں سے روزانہ آمنا سامنا، ہیلو ہائے ہوتا ہے۔ اس ماحول میں رہنے والی جو بچی بچ کے آ گئی تو ہمیں خوشگوار حیرت ہے کہ بچ کے آ گئی، اور جو غلط رخ کے اوپر چلی گئی تو ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایسے
ایسے حالات آتے رہتے ہیں سامنے. ایک فون آیا, ایک بچی چلی گئی کچھ پڑھنے کے لیے, بتائیے. میں نے کہا تفصیل تو بتاؤ. تو کہا کہ اس لڑکی کا رشتہ طے ہو چکا تھا اچھی جگہ پہ, مگر پھر بھی لڑکی اس کے باوجود گھر سے بھاگ گئی. میں نے کہا کس کے ساتھ گئی؟ کہا اسکول کے ایک ساتھی کے ساتھ. میں نے کہا کہاں پڑھتی تھی؟ تفصیل پوچھی میں نے. بس اسی قسم کے حالات تھے. میں نے کہا اتنے برس تک وہ جاتی رہی لڑکی, اور اس کے بعد اب وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے. جہاں رشتہ ہوا تھا ان کو بھی اب پتہ لگ گیا. اب اس بچی کو بلا کے کرو گے کیا؟ اب تو کوئی رشتہ بھی نہیں کرے گا اس سے. اب تو بس دعا کرتے رہو. اس کے لیے وظیفے پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہمارے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ ٹی وی کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ سانپوں کا پٹارا ہے اور اس کا زہر کتے کا زہر ہے. سانپ کا زہر نہیں فرمایا حضرت نے, کتے کا زہر فرمایا. بھائی سانپ کا زہر بھی تو بہت خطرناک ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت نے فرمایا یہ سانپوں کا پٹارا ہے اور اس کا زہر کتے کا زہر ہے. کیوں؟ سانپ کسی کو کاٹ لے تو چند گھنٹوں میں موت ہو جاتی ہے اگر علاج نہ ہو. لیکن کبھی آپ نے سنا کہ کسی کو کتے نے کاٹا اور وہ مر گیا؟ نہیں ہوتا نا. کتا کاٹا مر گیا ایسا ہوتا ہے کیا؟ مگر پھر سانپ کے بجائے کتے کے زہر سے کیوں تشبیہ دے رہے؟ سانپ کا ہی زہر بولنا چاہیے. سانپوں کا پٹارا ہے اور اس کا زہر سانپ کا زہر ہے. مگر فرمایا نہیں, سانپ کا نہیں, اس کا زہر کتے کا زہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتے کے زہر کی ایک خاصیت ہے. وہ خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے, پیٹ میں 10 انجیکشن نہ لیے جائیں, تو وہ زہر کب اثر دکھائے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. 10 سال کے بعد دکھائے گا, 40 سال کے بعد دکھائے گا, شادی ہونے کے بعد جائے گی بھاگ کے, بچے ہونے کے بعد جائے گی بھاگ کے. وہ زہر کب اثر دکھائے گا نہیں معلوم ہے. اور جب وہ زہر اثر دکھا دے گا اس کے بعد پھر کوئی علاج دنیا کے اندر نہیں ہے اس کا. اگر کسی کا علاج وقت پہ نہیں ہوا اور کتے کا زہر ظاہر ہو گیا, اس کا اثر 40 برس کے بعد بھی, تو وہ کتے کی طرح ہاتھ پیر ٹیک کے چلنا شروع کر دے گا, بھونکنا شروع کر دے گا, زبان لٹکا دے گا. پھر کمرے میں بند کر کے کھانا ڈالو اور مرنے کا انتظار کرو. اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی دوا نہیں ہے. بس یہی حال اس کے زہر کا ہے. اور میرے دوستوں, بہت لمبے عرصے سے ایک عنوان پہ میں گفتگو کرتا رہا ہوں کہ دشمن کا جو میدان ہے, عراق, افغانستان, بہت سے میدان تھے اس وقت, تو میں کہتا تھا اس میں سے کوئی میدان نہیں ہے. دشمن جو لڑائی لڑ رہا ہے ہم سے, اس کے 2 میدان ہیں. ایک تعلیم, دوسرے میڈیا. میں آپ کے سامنے مزیدار تقریر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو اگر سمجھ میں آئے تو نوٹ کیجئے, کام کی باتیں. 2 میدان ہیں. عراق نہیں ہے میدان, افغانستان نہیں ہے میدان. 2 میدان ہے جہاں دشمن ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے. اگر کسی جگہ پر گولہ باری ہوتی ہے, بندوقیں چلتی ہیں, بم برستے ہیں, تو کوئی بات نہیں ہے. جیتے ہیں تو غازی ہیں اور مرتے ہیں تو شہادت کی موت مرتے ہیں. اور جہاں ایسے حالات پیش آتے ہیں تو وہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اس سے کچھ نہیں ہوتا, وہ نقصان نہیں ہے بڑا. اس سے کہیں زیادہ خطرناک نقصان وہ ہے کہ بظاہر مسلمان بن کے جی رہے ہیں مگر اندر اسلام اور ایمان نہیں ہے. اور یہ میدان کون سا ہے؟ یہ تعلیم اور میڈیا کا میدان. تو جو زہر آج اسکولوں کی تعلیم کی کتابیں بھی, مضامین بھی, میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. مولانا خالد بیگ ندوی صاحب جو اس معاملے میں ماہر ہیں, انہوں نے حیدرآباد میں ایک پریزنٹیشن انہوں نے پیش کیا تھا جس میں بتایا تھا انہوں نے کہ بعض کتابیں وہ ہیں جن میں آپ کو مورتیوں کی تصویریں نظر نہیں آ رہی ہیں, تو آپ بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ یہ کتابیں اچھی ہیں ہمارے واسطے. اور جن کتابوں میں مورتیوں کی تصویریں دکھ رہی ہیں آپ بولتے ہیں یہ خراب کتابیں ہیں. مولانا نے کہا میرے نزدیک یہ جس میں تصویریں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں یہ زیادہ خطرناک ہیں, کیونکہ جس میں بت پرستی ہے اس میں کم از کم خدا کا اقرار تو ہے شرک کے ساتھ,
لیکن جو دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر الحاد یعنی خدا کا انکار اور خدا بیزاری ہے. خود نصاب اور نظام میں یہ زہر سمو دیا گیا ہے، اس سے الحاد پیدا ہوگا، الحاد پیدا ہوگا. تو پورا تعلیم کا نظام ہی ایسا ہے. ہم اس زہر سے اپنے بچوں کو اگر بچانا چاہیں تو ہمیں قربانی دینا پڑے گا. عام طور پہ مسلمانوں کی صورتحال ایسی ہے، ان کے پاس شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے، چھلے چھٹی کے لیے پیسہ ہے، باجے گاجے کے لیے پیسہ ہے، اسراف کے لیے پیسہ ہے، تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے. مدرسے میں پڑھے تو بالکل ہی نہیں دینا ہے، پھر تو دے سکتا ہے تو بھی نہیں دینا ہے. اسکول کے متعلق معلوم ہو جائے کوئی ٹرسٹ چلاتا ہے تو پھر تو بس اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، صاحب ہم دے ہی نہیں سکتے کچھ بھی. آپ کے پیسے کا سب سے بہتر مصرف ہے آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں. آپ کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہے، اپنے اسکول قائم کرنا ہے، اپنا نظام چلانا ہے، اور آپ جب تک یہ نہیں کریں گے آپ اس کے اوپر روک نہیں لگا سکیں گے. اور اب دوسری بات پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات پوری کروں گا. شادیوں کا دشوار اور مہنگا ہونا. مجھے ناندیڑ کے زیادہ تفصیلی حالات تو معلوم نہیں ہیں، باقی حیدرآباد کے مقابلے میں آپ لوگ غنیمت ہوں گے. اللہ کرے کہ غنیمت رہیں اور بہتر ہوں حالات آپ کے. لیکن یہ شادیاں جو ہیں، ان شادیوں کے معاملے میں بھی کچھ انقلابی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو جہیز کی رسم ہے اور لین دین کا رواج ہے، یہ خوشی سے کے نام پر برابر جاری ہے. ایک بزرگ نے ایک مثال دی کہ کاغذ کا ایک گول رول لپٹا ہوا لائیں آپ بازار سے، آپ اس کو کھول کے یوں یوں کرتے رہیں کبھی سیدھا نہیں ہوگا. اس کو سیدھا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ اس کو الٹے رخ پہ موڑنا ہے، پھر کھولنا ہے، تب جا کے وہ سیدھا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے کاغذ لایا لپٹا ہوا رول، آپ کھول کے کیوں کرتے رہیے، آپ کتنی دیر کرتے رہیے وہ سیدھا ہونے والا. اس کو سیدھا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ الٹے رخ پہ موڑنا ہے. کون سا نکاح سنت کے مطابق اور شرعی نکاح ہے؟ کیا معیار ہے کسی نکاح کے شرعی اور مسنون ہونے کا؟ ٹھیک ہے، مسجد کی سنت ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں اس کا، جمعہ کی سنت کا انکار نہیں کر رہا ہوں، خطبے کے سنت ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر میں آپ کو اصل معیار بتا رہا ہوں جو شرط اور فرض کے درجے میں ہے. جس نکاح میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے مطابق ہے، جتنا زیادہ بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے خلاف. یہ میٹر ہے، آپ اس سے ناپ لیجیے. جس نکاح میں لڑکی والوں پر جتنا کم بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے مطابق، جتنا زیادہ بوجھ ڈالا جائے اتنی سنت کے خلاف. حرم شریف میں ایک نکاح تھا، میں نے عرض کیا کہ بھائی حرم میں نکاح کرنے سے بڑھ کے اہم بات یہ ہے کہ جس سرزمین پہ تم نکاح کر رہے ہو اس سرزمین پہ کوئی ایک لڑکی بھی اپنا پلنگ بستر لے کے نہیں جاتی ہے. میں نے جدہ میں دینی بات سنائی، میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات 20 برس سے جدہ میں ہیں، ریاض میں ہیں، دمام میں ہیں، کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے بتائے مجھے کہ اس 20 سال کے عرصے میں اس نے کوئی ایک لڑکی ایسی دیکھی ہو جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر گئی ہو. ایک بتا دو مجھے، ایک بتاؤ مجھے. نہیں بتا سکتا کوئی. اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی خوشی سے دینے میں کیا ہے. دیکھو معاشرے میں، بات غور سے سنو، میں انشاءاللہ کام کی باتیں کر کے ختم کر دوں گا جلدی انشاءاللہ. معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک بہت مالدار لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کو خرچ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنی شان دکھانے کے لیے انتظار میں ہے کہ جب ایسا موقع آئے گا تو خوب خرچ کر کے اپنی شان دکھائیں گے. ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. معاشرے میں ایک طبقہ ایسے غریب لوگوں کا ہے جو لوگوں سے مدد حاصل کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں،
یا خاندان میں بول بتا کے جمع کر لیتے ہیں کہ امریکہ میں ہے سو والے کو بولو، سعودیہ میں ہے سو والے کو بولو، کوئی 25 بھیجا، کوئی 50 بھیجا، اور صاف ملا کے ایسی شادی کرتے ہیں کہ میرے جیسے بہت سے لوگ ویسی شادی نہیں کر سکتے۔ مگر معاشرے میں اصل مسئلہ ہوتا ہے مڈل کلاس کے ان متوسط لوگوں کا، کہ جن کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے کہ مال خرچ کر سکیں، نہ وہ کسی سے سوال کر سکتے ہیں اور بھیک مانگ سکتے ہیں۔ فرض کرو میں ایک ایسی ہی لڑکی کا باپ ہوں، میں اپنی بچی کی شادی کے لیے فرنیچر خریدنے کے لیے بازار گیا اور یہ سوچ کے گیا کہ میں 60-70 ہزار روپے کا فرنیچر خرید لوں گا۔ ناندیڑ کے بازار میں گیا، اورنگ آباد گیا، اور میرے ساتھ لڑکے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے جیسے میرے دوست رشتہ دار میرے ساتھ ہیں۔ میں نے جا کے 60-70 ہزار کا ایک فرنیچر منتخب کیا، مگر آپ جو میرے دوست اور رشتہ دار ہیں، آپ میرے کو بولنے لگے پرانا ہو گیا، اب لاکھ سوا لاکھ روپے والا جو ہے وہ لے لو، اس لیے کہ لڑکی کا مسئلہ ہے، ایک مرتبہ شکایت ہوگی تو زندگی بھر اثر رہے گا، لہٰذا تم وہ لے لو۔ تو میں بولتا ہوں نہیں بھائی، میرا حساب کتاب سب برابر ہو گیا، پورے خرچے اپنی اپنی جگہ فٹ ہیں، میں مزید نہیں لے سکتا، پہلے ہی میں قرضہ لے چکا ہوں، لہٰذا میں مزید اور زیادہ خرچہ کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ بولتے ہیں نہیں بھائی، بچی کا مسئلہ ہے، زندگی بھر کا مسئلہ ہے، اور 50 ہزار قرضہ دیتے تھے ہم لوگ، یہ 50 ہزار روپے لے لو اور تم 1.25 لاکھ روپے والا لے لو۔ تو میں تھوڑی دیر سوچتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں بولتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، لاؤ بھائی ٹھیک ہے، قرضہ لاؤ، اور میں قرضہ لے کے بجائے 60-70 ہزار کا خریدنے کے 1.25 لاکھ روپے والا فرنیچر خرید لیتا ہوں۔ آپ اللہ کے سامنے اپنی حضوری کا خیال رکھتے ہوئے بتائیے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ خوشی سے دے رہا ہوں؟ میں اپنی بیٹی کو خوشی سے دے رہا ہوں؟ مالدار کی بات مت کرو مجھ سے، سیٹ کی بات مت کرو مجھ سے، کوئی ہو وہ ہے اس کے پاس، اس کی بات مت کرو مجھ سے، اور غریب چندہ مانگنے والے کی بھی بات مت کرو مجھ سے، میرے جیسے مڈل کلاس والے کی بات کرو کہ جو بمشکل 70 ہزار لے کے گیا تھا اپنی بیٹی کے فرنیچر کے لیے، مگر چونکہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں جچے گا، اس لیے میں مزید پہلے سے ہی مقروض ہوں، مزید قرضہ لے کے 1.25 لاکھ روپے کا خرید کے لاتا ہوں، اور زندگی بھر نہیں بول سکتا کہ میں بہت مشکل سے دیا، بولے گا کبھی؟ میں تو کہتا ہوں یہ ایک ایسا ظلم ہے معاشرتی کہ اگر کوئی اوباش اور غنڈہ ہم سے مال وصول کرے تو ہم 1000 لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کر سکتے ہیں، مگر داماد اور سمدھاوے والوں کی غنڈہ گردی ایک ایسا زخم ہے کہ پوری زندگی اپنے سینے میں دفن کرنا ہے اس کو، اگر اس کو بولو تو بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ سے موت دیوانہ، میں نے شروع میں ہی کہا کہ بھائی آپ عمل کی نیت سے سنو، کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں بھی کوئی کروڑپتی لکھپتی نہیں ہوں، الحمدللہ اللہ نے بہت اچھے حال میں رکھا ہے۔ میرے پاس ابھی ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، وہ ان کی بھی بچے کی شادی ہوئی، مجھ سے بولنے لگے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو دعوت نہیں دے سکا۔ میں نے کہا کوئی معذرت کی ضرورت نہیں ہے، ان تکلفات میں میں نہیں پڑتا۔ میں نے کہا میری بچی کا بھی ابھی نکاح ہوا ہے، الحمدللہ میرے 2 بیٹوں کے نکاح ہوئے ہیں، 2 بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہیں، نہ میرے بیٹوں کے نکاح میں باہر سے فرنیچر آیا، نہ میری بیٹیوں کے نکاح میں گیا۔ اور مہر بھی تگڑا ہونا چاہیے، تو میرے ایک بیٹے کا نکاح ہوا، الحمدللہ مہر فاطمی 70 ہزار کے قریب بنتا تھا، ہم نے 70 ہزار روپے نقد مہر دی تھی۔ اور میں آپ کو میں کوئی مطلب اپنی وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نہیں ہے میرے پاس، میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے، مجھے عمل کرنا تھا، الحمدللہ عمل کیا۔ اور الحمدللہ حیدرآباد میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، 1-2 نہیں، سینکڑوں ایسے نکاحوں میں شریک ہو چکا ہوں جس میں پلنگ بستر فرنیچر بھی لڑکا خود تیار کرتا ہے۔ میرے تمام بھتیجوں کے تقریباً نکاح ایسے ہی ہیں، میرے بھانجوں کے نکاح ایسے ہی ہیں، میرے دوستوں کے نکاح ایسے ہی ہیں۔ میں آپ کہیں تو میں لائن لگا دوں گا ان لوگوں کی جنہوں نے اس طرح سے نکاح کیا ہے۔ اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں خوشی سے، یہ دھوکے کی بات ہے، جھوٹ کی بات ہے، یہ مالدار کے حق میں صحیح ہو سکتی ہے، مگر مڈل کلاس والے کے حق میں صحیح نہیں ہے یہ بات، صحیح۔ اور ایک بات جو آج کل کثرت سے سنا رہا ہوں
کہ آج بھی کسی عرب ملک میں، میری بات سنو اچھی طرح سے، میں غلو نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، حد سے بڑھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، آج بھی کسی عرب ملک میں کسی لڑکی کا باپ، چاہے وہ عرب ملک سعودیہ ہو، کویت ہو، امارات ہو، دبئی ہو، مالدار، چاہے وہ یمن جیسا غریب ملک ہو، سنیے کان کھول کے، چاہے وہ کوئی مالدار عرب ملک ہو یا یمن جیسا غریب ملک ہو، کسی عرب ملک میں لڑکی کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی میں اپنی جیب کا 1 ریال بھی خرچ نہیں کرتا۔ نوٹ کر لو میری بات، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، 1 ریال نہیں خرچ کرتا۔ جو لوگ پوری صورتحال سے واقف نہیں ہیں وہ لوگ بعض وقت بولتے ہیں نہیں مولانا آپ کو نہیں معلوم، سعودیہ میں بھی لڑکی والوں کے پاس دعوتاں ہوتے، کھانا ہوتا، کیسا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 1 لاکھ ریال مہر وصول کرتے ہیں تو 15-20 ہزار کی دعوتیں کر کے 80-85 ہزار ریال نیٹ بچا کے لڑکی رکھتی ہے اپنے پاس۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ بے خبر ہیں۔ 50 ہزار ریال اگر مہر طے ہوا تو 15 ہزار خرچ کر کے 35 ہزار ریال لڑکی بچا کے اپنے پاس نقد رکھتی ہے، نیٹ رکھتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، مولانا نے فرمایا کہ بہت سی لڑکیاں جو غیر مسلم ہیں، اسلام کی طرف مائل ہیں، اچھے گھرانوں کی ہیں، ہم سے رابطہ رکھتی ہیں، وہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ اس ملک کے مسلمان، دوسری خرابیاں اپنی جگہ پر ہے، اگر کم از کم شادی کے معاملے میں اس ملک کے مسلمان ہوتے واقعی، یعنی لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہ ڈالتے، تو لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں لاکھوں غیر مسلم اسلام کے دامن میں کیا پناہ لیں گی، ہماری ہزاروں لڑکیاں جا کر غیروں کے دامن میں بیٹھ رہی ہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، بات کڑوی مت سمجھو، میں سچی بات کہہ رہا ہوں آپ سے، جو لوگ شادی کے معاملے میں پختگی سے اس پر عمل نہیں کرتے، لڑکی والوں کو بول کے ستاتے ہیں، بعض بغیر بولے ستاتے ہیں۔ ابھی جمعہ میں میں نے کہا بہت پستول سائلنٹ ہوتا ہے ان کا، گولی چلتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو آواز والوں سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ بول کے لینے والوں سے زیادہ خطرناک ہیں یہ۔ ہاں کچھ پستول ایسے ہوتے ہیں آواز آتی ہے گولی چلنے کی، کچھ ایسے ہوتے ہیں یوں نکال کے مارو پتہ ہی نہیں چلتا، تو کچھ ایسے سفید پوش بظاہر شریف کچھ نہیں بولے، میرے کو بھی آگے بول دے مولانا دعوت میں آئیے، میں پوچھتا ہوں، میں لڑکے والوں سے پوچھتا ہوں، پہلے میں بولتا ہوں میں لڑکی والوں سے نہیں پوچھوں گا بھائی، لڑکے والوں سے پوچھوں گا کیسا کر رہے ہیں شادی، مولانا کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے ہم لوگ، میں بولتا ہوں میں بغیر ڈیمانڈ والوں کرنے نہیں جا رہا ہوں، آج کل ڈیمانڈ والوں کنیکٹ جا رہا ہوں، آپ ڈیمانڈ کرنا تھا فرنیچر ہم بنائیں گے، کیوں نہیں کرے آپ؟ تو یہ بعض لوگ کیا بولتے ہیں کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے بول کے ایسا سائلنٹ پستول چلاتے، وہ بولنے والے سے بھی بدتر ہوتے یہ لوگ۔ اور جو لوگ ایسے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یوں ہی خالی تلخی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری ان سے گزارش ہے کسی مسلمان لڑکی کے غیر مسلم کے ساتھ جانے پر افسوس کا ڈرامہ مت کیجئے، آپ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیے، آپ کو افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو مسلمان لڑکا بھی کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کے غصے میں بے قابو ہوتا ہے، وہ اپنا جائزہ لے، اگر وہ شادی مرد کی طرح کر رہا ہے، مرد مسلمان کی طرح کر رہا ہے، تو پھر اس کو حق ہے اس کا کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھے تو اسے غصہ آئے، ورنہ وہ بے غیرت ہے، اسے غیرت دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مرد ہو، مسلمان ہو، اگر ویسی شادی تم کر رہے ہو تب تمہیں غصہ آنا چاہیے، ورنہ تمہارا غصہ بیکار ہے۔ اور جو لوگ عمل نہیں کر رہے، میں ان سے کہتا ہوں آپ افسوس مت کیجئے، کیوں ڈھونگ کر رہے ہیں بھائی، آپ کیوں ڈرامہ کر رہے ہیں آپ افسوس کا؟ آپ تو سارا ہندوانہ طریقے پر چل رہے ہیں، آپ بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیے، آپ کو افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو
تو میرے دوستوں عمل کرو مضبوطی سے، اور الحمدللہ بہت نمونے الحمدللہ میرے پاس حیدرآباد میں اطراف و اکناف میں ہیں، الحمدللہ بہت مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کہ بھائی شادی میں لڑکی والوں کے پاس کھانے کے لیے بہت محدود تعداد میں لوگ جائیں گے، کم سے کم ان پہ بوجھ نہ پڑے، اور فرنیچر لڑکے، یہ الحمدللہ ایسے بہت سارے نکاح ہو رہے ہیں، ورنہ خوشی کے نام پر جو صورتحال چل رہی ہے وہ صورتحال اچھی نہیں ہے، اور اس سے معاشرے کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ اور آپ کے یہ جو اسباب میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی باتوں کی روشنی میں جو عرض کیا کہ شادیوں کا مہنگا اور دشوار ہونا یہ سبب ہے، اس سبب کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے، اور اگر آپ خالی جلسے میں بیٹھ کے سن کے چلے جاتے ہیں تو پھر ایسے بیٹھنے سننے سے کچھ حل ہونے والا نہیں ہے، بیماری دور ہونے والی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور کافی وقت ہو گیا ہے۔ ایک بات نماز کے متعلق تھوڑی سی عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ بھائی دیکھو مسجدیں تو بہت بن رہی ہیں، نماز نہیں بن رہی، نماز بناؤ میرے دوست۔ مسجدیں شاندار ہونے سے نماز شاندار نہیں ہوتی، فانوس لگا ہوا ہونے سے نماز کی قیمت نہیں بڑھتی، سنگ مرمر سے نماز کی قیمت نہیں بڑھتی، قالین اور کارپیٹ سے نماز کی قیمت نہیں بڑھتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے تک بھی مسجد چھپر کی تھی، پانی ٹپکتا تھا، نیچے پتھر بھی نہیں تھا، مٹی تھی جو گیلی ہو جاتی تھی، سجدہ کرتے تو پیشانی پہ کیچڑ لگ جاتی تھی، مگر نماز تھی ان کے پاس۔ آج مسجدیں شاندار ہیں مگر نماز نہیں ہے، نماز پڑھو، نماز عمدہ پڑھو، نماز اچھی پڑھو، جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام، جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام۔ بھائی نماز کے زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس 1-2 منٹ میں عرض کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے، اور نماز کے سب سے اخیر میں بھی دعا ہے، بہت قیمتی وقت ہے وہ، دعا کی قبولیت کا ہے۔ مگر ہماری نماز کیسی ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد انک حمید مجید، اللہم انی ظالم نفسی ظلما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ہے، دعا ہے، دعا ایسے ہوتی ہے۔ بعض وقت نماز کے بعد توفیق ہوئی، بالخصوص کچھ حالات رہے تو اس وقت تو بڑے اہتمام سے دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی سلام پھیرنے سے پہلے دعا نہیں تھی وہ؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت ظلم کیا، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس آپ میری مغفرت فرما دیجئے، مجھ پر رحم فرما دیجئے، آپ بہت بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ ہم نے دعا کی کیفیت سے دعا مانگی ہے، سوچ لیں۔ ہم اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ 5 وقت کی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ میاں کے پاس ہم تو سنتے رہتے ہیں قیامت کے دن اعمال کی گنتی ہوگی، وزن ہوگا، گنتی ہوگی یا وزن؟ اللہ کے پاس کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ نماز کی کوالٹی بڑھاؤ، دعا کا اہتمام، خشوع کا اہتمام، تعدیل ارکان کا اہتمام، نماز سنت کے موافق ہو۔ نماز اہم چیز ہے، نماز اگر صحیح ہے تو پھر سارا دین صحیح ہے، نماز ہی صحیح نہیں ہے تو دین کیسا صحیح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میرے شیخ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت سے کل میں نے کہا کہ حضرت سفر پہ جا رہا ہوں، حضرت نے دعائیں بھی دی، حضرت نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ والوں کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ امت گناہ چھوڑنے تیار نہیں، اور اگر گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑو۔ حضرت کے پاس ہی کچھ قریشی آئے، حضرت کاروبار خراب ہو گیا، سارا کاروبار ہم سے لے کے وہ خود کر رہے ہیں، بڑے گوشت کا کاروبار بھی وہ کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑا کاروبار، ان کا سامنے ایک منہ ہے، پیچھے ایک رخ ہے ان کا، پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم سے لے لیا، مگر ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ حضرت کے پاس آئے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں سونے کی، گلے میں سونے کی زنجیریں، حضرت نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ تو غیر زندگی کے جس شعبے میں بھی
ہم ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں، نافرمانی سے بچیں، گناہ کو چھوڑیں، توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے نیک محبوب مقبول بندوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ کی دولت سے سرفراز فرمائے، تقویٰ اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔ عمر کا جو حصہ ہمارا غفلت اور معصیت میں گزر گیا اللہ معاف فرما دے، جو باقی ہے تقویٰ اور طاعت والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔